مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، میرے ارادے، میری پلاننگ، ٹکٹ بک، ایوری تھنگ از ڈن ہے۔ رب نے نہیں چاہنا تو نہیں ہونا ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کے سارے کام انشاءاللہ خیریت سے ہوتے جائیں گے۔ مفسر کریم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، ہر امید پر انشاءاللہ کہنا ضروری ہے، ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہم نہیں لایا کریں دل میں، یاد رکھیے اگر انشاءاللہ کا مفہوم دل میں بٹھا لیں گے نا تو پھر یقین ہو جائے گا کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کی ہمیں عادت ہو گئی تو پھر وہم نہیں آئے گا۔ اب لوگ گھر سے نکلے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں اور پہنچ جاؤں گا، اب کوئی کالی بلی بھی راستہ کاٹے تو کچھ نہیں ہوگا، بھائی میرا رب چاہے گا تو میں پہنچ جاؤں۔ پھر وہ اس طرح کے وہمات میں نہیں آتے، اس طرح کے توہمات نہیں پال رہے ہوتے۔ تو اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میرا رب چاہے تو ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو کیسے کام ہوتے ہیں، اور پھر دعا کیسے کیسے کام کروا دیتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعض اوقات اپنے معاملات کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں غریب آدمی، میرے پاس تو وسائل بھی نہیں، میں کیسے اپنا گھر بنا سکتا ہوں، میں کیسے مدینے جا سکتا ہوں، میں کیسے جناب جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہوں۔ بہت سارے معاملات میں مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، ہر چیز کیلکولیٹر سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا میرا کیلکولیٹر الگ ہے اور رحمت کا کیلکولیٹر الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے قرضے میں پھنس گیا، ساری زندگی نوکری کروں گا، قرضہ تو نہیں دے سکتا، اب حل کیا ہے؟ معاذ اللہ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں نا۔ ان کو لگتا ہے ڈور کلوز ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کیا کریں۔ کیسے کیسے ڈور کلوز ہوئے ہماری نظر میں، مگر اللہ نے اس کے بعد کیا کیا منظر دکھائے۔ پڑھے نا قرآن میں ہی تو واقعہ ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ چھوٹی عمر ہے، بھائیوں نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، ہاتھ پیر بھی باندھ دیے اور کنویں میں ڈال دیا۔ مجھے بتاؤ کسر چھوڑی انہوں نے مارنے میں؟ اندھیرے کنویں میں 8 10 12 سال کے بچے کو ڈال دیا۔ ڈور کلوز ہو گیا نا، ہمارے نزدیک تو چیپٹر کلوز۔ گھر سے نکال دیا، بھائیوں نے مارا، کنویں میں ڈال دیا، والد کو پتہ بھی نہیں ہے، اور والد کو جا کے بتا بھی دیا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ مگر میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا۔ صرف کنویں سے نہیں نکالا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یا اب اس کو چینج کو تو دیکھے نا۔ وہ رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی نمرود کی لگائی ہوئی آگ کو باغ بنا دیتا ہے۔ ارے آگ کا کام تو جلانا ہے، میرا رب چاہے تو آگ جلانا بھول سکتی ہے، آگ جلانا چھوڑ سکتی ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کے لیے باغ بن جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھو شاعر مشرق سے۔ ہاں شاعر مشرق، اللہ آج بھی آپ کی غموں کی آگ باغ بنے گی، آج بھی آپ کی دکھوں کی آگ باغ بن جائے گی، آج بھی آپ کے پرابلم سالو ہوں گے، مگر ریکوائرڈ کیا ہے؟ ایمان ایسا ہو، اللہ پر بھروسہ ایسا ہو۔ میری عقل کہتی ہے میں نہیں نکل سکوں گا، میری کیلکولیشن کہتی ہے میں اس مشکل سے نہیں نکل سکوں گا۔ ارے تمہاری میری کیلکولیشن کی کوئی حیثیت نہیں، میرے رب نے اشارہ کرنا ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ بھی سامنے سے ہٹ جانا ہے۔ اور ایسا ہوا بھی ہے۔ میں آپ کو ایک اور چلیں بڑی عجیب سی مثال دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اس مسجد میں شاید پہلی بار آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ رائٹ سے شروع کرتے ہیں۔ میرے بہت سارے سفید داڑھی والے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کے چہروں کو اور نور عطا فرمائے۔ ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، ایک تو بزرگ ہوں اور وہ سفید داڑھی بھی ہو تو پھر تو نور اللہ نور ہو جاتا ہے۔ چلیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں بچوں سے ایک بات کر لوں۔ اے نوجوانوں، جس کے بال سفید ہو جائیں نا، آپ کو پتہ ہے روایتوں کا مضمون ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو نا، مجھے بھی اس کا حساب لینے میں حیا آتی ہے، یعنی اس کا یہ مرتبہ ہوتا ہے، اور ہم ان بوڑھوں کے ساتھ ادب نہیں کر رہے ہوتے۔ سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے، یہ ہمارے والد کی جگہ ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بے شک وہ غریب ہوں، بے شک کوئی ٹھیلے والا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بزرگ ہو گئے ہیں، اب عقل مندی یہ ہے کہ ان کا ادب کریں، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب
بد نصیب. اب ذرا سنیے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, اللہ کی قدرت کا نظارہ. آپ کہتے ہیں نا یار یہ تو آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں, نبیوں کے ذکر سنا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ تو اللہ والے تھے. چلے بھائی آپ کی مسجد میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. میں ان میں سے شاید کسی سے ملا بھی نہیں ہوں گا, ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہوگی. ان سارے بزرگوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کی عمر 50 سال ہو گئی ہے, 60 سال ہو گئی ہے, زندگی میں میرا ماننا ہے جس کی عمر 50 سال کے قریب پہنچی ہے نا, کم از کم ایک بار اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسا پھنس گیا تھا, چاہے وہ کاروبار ہوگا, چاہے وہ فیملی میٹر ہوگا, چاہے وہ ایسی کوئی مصیبت ہوگی کہ آپ کو لگتا ہوگا ہم نکل نہیں پائیں گے, ہم پھنس گئے, ہمارا چیپٹر کلوز, یہ قرضے سے ہم نہیں نکل سکیں گے, یہ کاروبار دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ فیملی کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ کو لگا ہوگا. اور آج اس عمر میں آ کر جب آپ وہ واقعہ یاد کرتے ہوں گے تو آپ حیران ہوگے کہ وہ مشکل سے میں کیسے نکلا, یہ معاملہ حل کیسے ہوا. ایسا ہوا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ ماشاءاللہ یہ بزرگ بھی ہاں کہہ رہے ہیں, ہوا ہے نا. کیسے ہوا؟ یہاں بھی ہوں گے, دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کیسے ہو گیا بھائی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی عقل کہتی تھی نہیں ہوگا, آج آپ کہتے ہیں یار میں نکلا کیسے مجھے پتا نہیں. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, قرآن سے بتاؤں گا. رب نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. بندہ حیران ہو جاتا ہے, یار اتنا بڑا قرضہ تھا, لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے, میں پریشان تھا, میں مصیبت میں تھا, کاروبار بھی ٹھپ تھا. اب سوچتا ہے یار یہ سب وہ مشکل ختم ہو گئی, کیسے ختم ہوئی؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ نے تمہیں ادھر سے روزی دی ہے جدھر امیجنیشن کیلکولیٹر کہتا تھا نہیں ہوگا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کافی ہے.